السلام علیکم عزیز طلباء۔ فرسٹ چیپٹر جو ہے مطالعہ پاکستان کا اباؤٹ نظریے کی تعریف، اس کے حوالے سے یہ چیپٹر ہے۔ اس چیپٹر میں جو آپ نے چیزیں پڑھنی ہیں اس میں سب سے اہم بات نظریے کی اصطلاح کی تعریف آپ کو آنی چاہیے۔ اس کے بعد نظریہ پاکستان کے اہم ماحذ سے آپ کی واقفیت ہونی چاہیے۔ ہندوستان میں اسلامی دور حکومت کے دوران اسلام کی بنیادی اقدار مسلمان مصلحین یعنی کہ جو اصلاح کار تھے، تھنکر تھے، اور سماجی و ثقافتی حوالے سے نظریہ پاکستان کی وضاحت، اسی طرح برصغیر کے مسلمانوں کی مذہبی، ثقافتی، سماجی و معاشی محرومی کے حوالے سے دو قومی نظریے کے آغاز اور اس کے ارتقاء کی وضاحت، اسی طرح علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت شامل ہے۔ تو آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے نظریے کی تعریف، ڈیفینیشن، سورسز یعنی اس کے ماحذ، یہ کہاں سے آتا ہے اور اس کی سگنیفیکنس۔ تو عزیز طلباء، نظریے کے جو لفظ ہے وہ انگریزی زبان کے لفظ آئیڈیالوجی سے ماخوذ ہے۔ معنی کے لحاظ سے نظریے سے مراد سوچ یا مقصد ہے۔ نظریے کی تعریف اصطلاحی، ڈیفینیشن آف آئیڈیالوجی ان اصطلاحی معنوں میں، اصطلاحی معنوں میں نظریے کی تعریف اس طرح کی جا سکتی ہے کہ کسی شے کو وجود میں لانے کے لیے ذہن میں جو سوچ، تھاٹ، فکر اور نقشہ ابھرتا اور قائم ہوتا ہے نظریہ کہلاتا ہے۔ دوسری صورت ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کسی مقصد کے حصول کے لیے بنایا گیا فکری حقہ، مائنڈ میپ، نظریہ کہلاتا ہے۔ تیسرا، کسی خاص مقصد کے لیے کسی قوم کی اجتماعی کلیکٹیو سوچ، کلیکٹیو تھاٹ کا ایک بات پر متفق ہو جانا نظریہ کہلاتا ہے۔ چوتھا، ایسی بات جو لوگوں کو متحد کر کے اس نظام کے حصول کی کوشش پر آمادہ کر دے نظریہ کہلاتی ہے۔ تو اگر نظریے کی ہم نے بڑی ڈیفائن کرنی ہو تو ہم ایسے کہہ سکتے ہیں نظریے سے مراد ایسا ضابطہ یا پروگرام ہے، ایسا پروگرام جس کی بنیاد فلسفہ و تفکر، فلسفہ و تفکر سے مراد ہے سوچ، سوالات پہ غور کرنا۔ فلسفہ مینز ایسے سوالات جن کا جواب آپ نے تلاش کرنا ہے۔ تفکر کہتے ہیں خیال، غور و فکر کو، جس کے حوالے سے قرآن پاک میں بہت زیادہ ارشاد فرمایا کہ انسانوں کو کہا ہے تفکر کریں، سوچ و بچار کریں، سوالات اٹھائیں۔ اسلام حریت فکر کا نام ہے، سوال اٹھانے کا نام ہے، سوالات اٹھائیں اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں مثلا سیاسی، معاشرتی، تہذیبی اور مذہبی مسائل کے حل کے لیے کوئی لاہے عمل بنایا جائے۔ سورسز آف آئیڈیالوجی، نظریے کے ماحذ کیا ہیں؟ کامن ریلیجن، مشترکہ مذہب، مشترکہ سیاسی مقاصد، کامن پولیٹیکل آبجیکٹس، مشترکہ تعلیمی مقاصد، کامن ایجوکیشنل آبجیکٹیوز، ایکیڈیمک بھی کہہ لیں، مشترکہ معاشی مقاصد، اکنامک جو ہے آبجیکٹیوز، مشترکہ ثقافتی مقاصد۔ اب ہم ہر ایک کے اوپر علیحدہ سے بات کریں گے۔ کامن ریلیجیوس آبجیکٹیوز، مشترکہ مذہب۔ مذہب مختلف عبادات کا مجموعہ نہیں ہوتا بلکہ وہ کسی قوم کی پوری معاشرتی زندگی کو متاثر کرتا ہے۔ مذہب اور دین میں فرق ہے۔ دین کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہوتا ہے، مذہب عبادات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ 19ویں صدی میں برصغیر پاک و ہند میں کئی ہندو تحریکیں، 19ویں صدی سے مراد 19 کی، آج 21ویں صدی چل رہی ہے، تو 19ویں صدی میں برصغیر پاک و ہند میں کئی ہندو تحریکوں مثلا آریہ سماج، برہمن سماج، ان کو ذرا غور سے عزیز طلباء یاد رکھیے، سنیں گے تو آپ کو یاد رہے گا۔ یہ شارٹ کوسچن آ جاتا، آریہ سماج اور برہمن سماج وغیرہ نے جنم لیا جن کا مقصد ہندوازم کی اشاعت اور مسلمانوں کو نیچا دکھانا تھا۔ آریہ سماج کے بانی پنڈت دیانند سرسوتی نے تو حادی کر دی تھی۔ اس نے شدھی کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا
جس کا مقصد غیر ہندوؤں کو زبردستی ہندو یعنی شدھی ہندو ذہن کے مطابق پاک صاف بنانا، شدھ کرنا۔ آریہ سماج، یاد رکھیے عزیز طلبہ، بانی تھا پنڈت دیانند سرسوتی، 19ویں صدی کی بات ہے، 90s کی۔ ایک تھا برہمو سماج کا بانی راجا رام منموہن رائے، بھی مسلم دشمنی میں مسلمانوں کے خلاف تقاریر کرتا تھا۔ برہمو سماج کا بانی راجا رام موہن رائے تھا۔ کانگریسی دور حکومت 1937-1939 نے اس خیال کو مزید پختہ کر دیا کہ متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے اپنی مذہبی شناخت اور پہچان کو برقرار رکھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، اس لیے مشترکہ مذہب ہم نہیں اپنا سکتے تھے۔ ہندو ایک علیحدہ مذہب ہے، مسلمان ایک علیحدہ ہیں، یہ آپس میں متضاد ہیں۔ ہم توحید کے ماننے والے ہیں، یہ مشرکین مشرکوں کو مانتے اور ہم کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں مکس ہو سکتے۔ تو اسی طرح کامن پولیٹیکل آبجیکٹیوز، عزیز طلبہ، مشترکہ سیاسی مقاصد۔ مشترکہ سیاسی مقاصد کی بدولت دنیا کی کئی اقوام نے اپنی آزادی کی جدوجہد کی، دے فائٹ کی فریڈم کے لیے، ڈیفرنٹ نیشنز نے۔ انگریزوں کی آمد سے برصغیر پاک و ہند میں جمہوریت کا تصور ابھرا۔ جمہوریت ایک نظام حکومت ہے جہاں پہ لوگ ووٹ کے ذریعے سے اپنے حکومت کا انتخاب کرتے ہیں۔ جمہوریت میں جس میں حکومتی نمائندوں کا انتخاب ووٹ کے ذریعے عمل میں آتا ہے۔ آبادی کے لحاظ سے مسلمان برصغیر پاک اقلیت میں تھے، لہذا حکومت میں مسلمانوں کا حصہ بھی تھوڑا ہونا تھا۔ نئے سیاسی نظام نے جو شعور دیا تھا اس کی وجہ سے مسلمانوں کا جو تشخص تھا، پہچان تھی، وہ ابھرنے لگا تھا۔ کامن ایجوکیشنل آبجیکٹیوز، مشترکہ تعلیمی مقاصد۔ مشترکہ تعلیمی مقاصد بھی کسی قوم کے نظریے کے محض ہوتے ہیں۔ انگریزوں نے برصغیر پر قبضے کے بعد لارڈ میکالے کے ذریعے ایک ایسا نظام تعلیم متعارف کرایا جس میں انگریزی زبان کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ اس پر مسلم علماء نے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے انگریزی زبان سیکھنے کو خلاف اسلام قرار دیا۔ بیشتر مسلمانوں نے نئے نظام تعلیم کو رد کر دیا۔ یہ سب ایک نظریے کی بنیاد پر ہوا اور وہ نظریہ اسلام تھا۔ کامن اکنامک آبجیکٹیوز، مشترکہ معاشی مقاصد بھی کسی قوم کے نظریے کے محض ہوتے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ہندو انگریزوں کو یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو گئے کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار زیادہ تھا اور مستقبل میں بھی مسلمان دوبارہ اس قسم کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں انگریزوں کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ سخت ہوتا چلا گیا اور معاشی طور پر مسلمانوں پر ظلم جاری رہا۔ مسلمانوں کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر مسلمانوں کے لیے کاروبار اور تجارت کے مواقع ختم ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنے نظریے کو نہ چھوڑا۔ مشترکہ ثقافتی مقاصد، کامن کلچرل آبجیکٹیوز، مشترکہ ثقافتی مقاصد کی بنیاد پر بھی کسی قوم کا نظریہ جنم لیتا ہے۔ انگریزوں کے ہندوستان پر قبضے کے وقت اردو کو سرکاری زبان کی حیثیت حاصل تھی۔ برطانوی حکومت میں جب ہندوؤں کا حکومتی سطح پر عمل دخل بڑھتا گیا تو انہوں نے اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دلوانے کی کوشش کی۔ اردو کیونکہ عربی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی، لہذا اسے اسلام اور مسلمانوں کے قریب تصور کیا جاتا تھا، جبکہ ہندی دیوناگڑی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی، لہذا ہندوؤں نے اردو کی جگہ ہندو کو سرکاری زبان کا درجہ دینے کا مطالبہ کر دیا۔ مسلمانوں کو ہندی پڑھنے لکھنے پر عبور حاصل نہیں تھا۔ ہندوؤں کے اس عمل نے مسلمانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ متحدہ ہندوستان میں اپنے تشخص کو مزید برقرار نہیں رکھ سکتے، اور آج کل آپ دیکھ لیں انڈیا کیا کر رہے ہیں۔ نظریے کی اہمیت، عزیز طلباء، نظریے کی اہمیت درج ذیل نکات آپ کو ہم بتائیں گے۔ اس میں سب سے پہلا سوچ کی عکاسی۔ نظریہ لوگوں کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے، قوم اسی وجہ سے زندہ نظر آتی ہیں۔ یہ تھاٹ ہے، آپ کا ریفلیکشن آف یور تھاٹس ہے۔
حقوق و فرائض کا تعین. رائٹس اینڈ ڈیوٹیز ڈٹرمن دی رائٹس اینڈ ڈیوٹیز. نظریہ انسان کے ایک دوسرے کے ساتھ قومی حقوق و فرائض کا تعین کرتا ہے. یونائٹڈ رکھنا, کیپ یونائٹڈ رکھنا, متحدہ رکھنے کا ذریعہ. نظریہ قوم کو متحد رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. قوم آبجیکٹیوز کا جو حصول ہے اس کو اچیو کرنا اور انقلاع. نظریہ مقاصد کے حصول کے لیے ہر قسم کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کی طاقت بخشتا ہے. نظریہ مقاصد کے حصول کے لیے جدوجہد کا جذبہ پیدا کرتا ہے اور مقصد کے حصول کو یقینی بناتا ہے. نظریہ انقلاب کو جنم دیتا ہے اور اس کی وجہ سے نئی راہیں کھلتی ہیں. نظریے کا وجود. کوئی بھی نظریہ فوراً وجود میں نہیں آتا بلکہ اس کے پیچھے کچھ واقعات کا تسلسل کام کر رہا ہوتا ہے. عام طور پر نظریہ معاشرے کے پسماندہ لوگوں میں محرومی کو ختم کرنے کے لیے وجود میں آتا ہے. اسے آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ مشکل حالات اور سماجی دباؤ نظریے کو جنم دیتے ہیں اور معاشرے میں مشکلات کے شکار لوگ اس سے طاقتور بنتے ہیں. مساوی ایکول رائٹس فار آل. مساوی حقوق کا حصول. جس طرح امریکہ میں سیاہ رنگت کے لوگوں نے مساوی حقوق کے حصول کے لیے جدوجہد شروع کی تو ان کا نظریہ مساوی حقوق کے حصول کا تھا. ایک لمبے عرصے تک بنیادی انسانی حقوق سے محرومی نے ان میں مساوی حقوق کے حصول کے لیے ایک نظریے کو جنم لیا. علیحدہ وطن کے حصول کا نظریہ. برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے اپنے سماجی اور سیاسی حقوق کے حصول کے لیے جب جدوجہد شروع کی تو اس کی وجہ انگریزوں اور ہندوؤں کا رویہ ظالمانہ تھا جس نے مسلمانوں کے اندر آزادی کی لہر پیدا کی اور مسلمانوں میں علیحدہ وطن کے حصول کے لیے جو نظریہ وجود میں آیا وہ نظریہ پاکستان کہلایا. نظریہ کے پسپردہ عناصر. نظریے کے پسپردہ تاریخ, روایات, رسوم و رواج, مزاج, نفسیات اور مذہب جیسے عناصر شامل ہوتے ہیں. یہی عناصر کسی بھی نظریے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں. اس میں ہسٹری ہے اور جو یہ ساری چیزیں ہیں. تو عزیز طلباء, آپ اس نظریے کے سوال کو سننے کے بعد نظریے کے حوالے سے کافی کلیئر ہو سکتا ہے. ایک لانگ کوسچن کے طور پہ آ جاتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کا کوئی بھی فیڈ بیک ہو تو آپ ضرور آگاہ کریں. ہم آپ سے اس حوالے سے بات جاری رکھیں گے. السلام علیکم.